السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 26 یعنی 26۔ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ نماز لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس طرح پڑھیں یا اس طرح سے پڑھیں، ہم ایسے پڑھیں یا ہم ویسے پڑھیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ مسلک کے حساب سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مذہب کے حساب سے پڑھتے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا، ہماری کتاب میں ایسا ہے، لوگ الجھے ہوئے۔ تو نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے، انشاءاللہ اس چیز کو ہم سیکھیں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 730 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 304 کے اندر ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان، امام ترمذی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان سب نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ 10 صحابہ کرام کی جماعت تھی، گروپ تھا، 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود تھے۔ ان کے سامنے مشہور صحابی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا۔ تو کیا تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیجیے۔ تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے۔ کہا دیکھیے حدیث ہے، کس طرح سے نماز پڑھی آپ نے وہ سنیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، یعنی پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تو پھر تکبیر تحریمہ کہتے، پھر قرآن پڑھتے، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہتے، اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور پھر اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے، پھر رکوع کے دوران کمر سیدھی کرتے، نہ اپنا سر جھکاتے زیادہ اور نہ ہی بلند کرتے، یعنی بالکل سر پیٹھ کے برابر ہوتا، پیٹھ اور سر برابر رکھتے، پھر اپنے سر رکوع سے اٹھاتے اور یہ کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ ہو رہی ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو کندھوں کے برابر کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے، پھر اللہ اور کہتے، پھر زمین کی طرف سجدے کے لیے جھکتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں پہلوؤں یعنی ران اور زمین سے دور رکھتے اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیاں کھولتے، اس طرح کی انگلیوں کے رخ یا انگلیوں کا سرا قبلہ رخ ہو جاتا، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے نہیں بچھا لیتے بائیں پیر کو یعنی قدم کو، پھر اس پر بیٹھتے، پیر پر بیٹھتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے بیٹھتے بالکل، پھر دوسرا سجدہ کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے، پھر اس پر بیٹھتے
اور دل جمعی سے اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. یعنی بالکل اطمینان سے 2 سجدے کے بعد بھی بیٹھتے تھے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے. پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولا کے وقت کیا تھا. یعنی رفع الیدین، اسی کو رفع الیدین کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھ کو اٹھانا کندھوں کے برابر. پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہو جاتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخر رکعت کا دوسرا سجدہ جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھرتے ہیں، تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر بیٹھتے، بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالتے اور پھر بیٹھتے، زمین پر بیٹھتے آخری تشہد میں سلام پھرنے کے لیے، اور بائیں جانب کولہے پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے. یہ سن کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اے ابو حمید سعدی، تم نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کیا چیزیں معلوم ہوئی؟ بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی. یہ حدیث صحیح ہے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی اس حدیث سے. ان میں سے کچھ اس طرح سے ہے. مثال کے طور پر نمبر 1 کہ رفع الیدین کرنے والی حدیث منسوخ نہیں ہوئی ہے، یعنی کینسل نہیں ہوئی ہے. جیسا کہ کچھ لوگ پبلک کو، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع الیدین والی حدیث منسوخ ہو چکی ہے. وہ بات بالکل غلط ہے. منسوخ نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ ثابت ہے اور ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے اور نماز کا طریقہ سکھایا گیا، ایک صحابی سکھا رہا دوسرے صحابی کو، صحابہ کرام کی جماعت ہے اور رفع الیدین کیا آپ نے. صحابی نے نماز پڑھ کے دکھایا، رفع الیدین کیا، بار بار رفع الیدین کیا، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اور یہ بات کب ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اگر منسوخ ہوتی حدیث رفع الیدین والی تو پھر رفع الیدین کیسے کرتے صحابہ کرام؟ کیسے سب کے سب کرتے؟ ہاں صحیح ہے آپ نے صحیح کیا. کیونکہ جو حدیث بھی منسوخ ہوتی ہے وہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوتی ہے، نبی کی وفات پر منسوخ نہیں ہوتا ہے. جو بھی مسئلہ ہونا نبی کی زندگی میں رہتے ہوئے. تو نبی کی وفات کے بعد بھی اگر کوئی عمل کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز منسوخ یعنی کینسل نہیں ہوئی ہے. تو نبی کے بعد بھی صحابہ کرام رفع الیدین کر کے، یعنی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے. تبھی تو صحابہ کرام نے یہ طریقہ بیان کیا. اور نمبر 2 یعنی دوسری بات جو معلوم ہوئی اس حدیث سے وہ یہ کہ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے. مسلک، مذہب، ہماری کتاب میں یہ، اس کی کتاب میں یہ، اس کے چکر میں نہیں پڑھنی چاہیے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے. اور وہاں پہ جو دوسرے صحابہ کرام سب نے یہی کہا، مجھے بتائیے، سکھائیے کہ نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. اور جب بتایا گیا تو سب نے اقرار کیا، ہاں واقعی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو مسلمانوں کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ نبی نے کیسے نماز پڑھی، نبی کا طریقہ بتا، مسلک کا نہیں، مذہب کا نہیں، نبی کا طریقہ چاہیے. تیسری بات کہ رکوع کے بعد ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے. یعنی رکوع سے جب اٹھے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی سے سجدے میں لیتے ہیں، غلط ہے. رکوع سے اٹھنے کے بعد آرام سے کھڑے ہونا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے. اس کے بعد اطمینان سے سجدے میں جانا چاہیے. اور نمبر 4 کہ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی ٹھہرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے بیچ میں رکتے، ٹھہرتے آرام سے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اور پھر دعا بھی پڑھتے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے. تو جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں.
اور نمبر 5 کہ 2 سجدے کرنے کے بعد بھی انسان کو بیٹھ کر کے ٹھہرنا چاہیے، اس کے بعد بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو کہ 2 سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، بہت سے لوگ دوسرے سجدے میں فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد بھی آپ بیٹھیے آرام سے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کے بعد بھی بیٹھتے تھے، اطمینان سے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آتی، اس کے بعد کھڑے ہوتے تھے۔ اور نمبر 6 کہ سجدے کی حالت میں کہنی اٹھا کر رکھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنی کہنیوں کو، جو کہنی ہے، یا تو اپنے جسم سے ٹچ کر کے رکھتے ہیں یا تو زمین پر رکھتے ہیں، اور یہ دونوں ہی طریقہ غلط ہے۔ سجدے کی حالت میں کہنی ہمارے ران، پیٹ وغیرہ سے ہٹی ہونی چاہیے اور زمین سے بھی اٹھی ہونی چاہیے۔ تو زمین سے اٹھا کر اور جسم سے ہٹا کر کے کہنی کو رکھنی چاہیے۔ اس کے اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، آپ اگر غور سے سنیں گے تو الحمدللہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ باقی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں نماز سے متعلق، اس کو انشاءاللہ اگلے درسوں میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔